السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے واقعے کا بیان سنیں گے جو ایمان کو مضبوط کرنے والا، صبر سکھانے والا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دینے والا ہے۔ یہ بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ظالم بادشاہ کا۔ دوستو، یہ صرف کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ فرعون، اس کے پاس بڑی طاقت، سینا اور دولت تھی، لیکن طاقت ملنے کے بعد وہ گھمنڈ میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ لوگ اسے ڈرتے تھے، جو اس کی بات نہیں مانتا اسے سزا دیتا تھا۔ فرعون خاص طور پر بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا، ان کے مزدوری کرواتا، ان سے تکلیف دیتا اور ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک رات فرعون نے سپنا دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ سپنا سن کر وہ ڈر گیا، حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہو سب کو مار دیا جائے۔ سوچئے کتنا بڑا ظلم کرتا تھا۔ ماؤں کی گود اجاڑی جاتی تھی، لیکن دوستو، جب اللہ کی کسی کو بچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد بہت پریشان تھی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں علم ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ دیا جائے، دریا میں رکھ کر پھینک دو۔ سوچیے ایک ماں کا دل کتنی دکھی ہوگا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بن مزاحم نے کہا، اسے مت مارو، شاید یہ ہمارے کام آ جائے۔ اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں کروائی جہاں انہیں مارنے کو حکم دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طاقت کو دیکھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک دن غلطی سے ایک آدمی کی موت ہو گئی۔ انہیں ڈر ہوا کہ لوگ انہیں نقصان پہنچائیں گے، تو وہ مصر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کئی سال گزارے۔ ایک دن جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو انہیں ایک پہاڑ پر آگ دکھائی دی۔ یہ جگہ تھی طور کا پہاڑ۔ وہیں اللہ نے ان سے بات کی اور انہیں نبی بنایا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، لیکن اللہ نے انہیں ہمت دی۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیں۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو مان لو۔ لیکن فرعون ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے راستہ دکھاؤ گے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اجگر بن گئی۔ جب ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا، لیکن فرعون نے اسے جادو کہا۔ فرعون نے پورے دیش کو بڑے بڑے جادوگر کو بلوائے۔ ایک میدان میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگر نے رسی پھینکی جو سانپ جیسی دکھنے لگی۔ سب لوگ ڈر گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اصلی اجگر بن گئی اور سب نقلی جادو کو نگل گئی۔ جادوگر سمجھ گئے کہ جادو نہیں، اللہ کا طاقت ہے۔ سبھی جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی کہ سب کے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے، لیکن ایمان دل میں آ چکا تھا۔ فرعون نے ایمان والوں پر ظلم بڑھا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی رب کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ انہوں نے کہا، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام رات میں نکل پڑے۔ پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کر آ گیا۔ آگے دریا تھا اور پیچھے دشمن۔ لوگ ڈر گئے اور بولے، اب ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ لاٹھی دریا پہ مارو۔ جیسے ہی لاٹھی لگی، دریا دو حصوں میں بٹ گیا۔
اور راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئی، لیکن جب فرعون اندر آیا تو پانی واپس آ گیا۔ فرعون اور اس کی پوری فوج ڈوب گئی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن دوستو موت سامنے دیکھ کر کیا گیا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس کا گھمنڈ اسے برباد کر دیتا ہے، اس کا گھمنڈ اسے برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بیان سے ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں کہ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، لیکن گھمنڈ نے اسے ختم کر دیا۔ راستہ بند ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر حال میں صبر کیا۔ جھوٹ اور ظلم کچھ سمے چل سکتے ہیں، لیکن آخر میں جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ طاقت اور پیسوں کی گھمنڈ میں رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو دوستو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر انسان نماز چھوڑ دے، گناہ پہ پڑ جائے اور اللہ کے بھول جائے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز قائم کرے، ماں باپ کی عزت کرے، سچ بولے، گناہوں سے بچے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اے اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ایمان عطا فرمائے، ظلم اور گناہوں سے بچائے، ہمیں دلوں کو ہدایت دے اور ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم۔